بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ باب قصۃ غزوۃ بدر۔ یہاں سے امام بخاری بدر کبریٰ جو غزوہ کبریٰ ہے اس کا بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے صغریٰ کا بیان ہوا، ابھی کبریٰ کا بیان ہے۔ اور ہمارے استاذ محترم شیخ صاحبان محمود صاحب رحمہ اللہ نے بہت اچھے انداز اور خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے استاذ محترم کے طرز پہ اس واقعے کو بیان کروں، پھر روایات کو ایک ایک لفظ کر کے ایک ایک روایت کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ رمضان کا شروع سن 2 ہجری تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کے اور اس میں مال کثیر ہے، ملک شام سے واپس آ رہے ہیں۔ ابن سعد نے فرمایا کہ یہ وہی قافلہ تھا جس کے تعاقب میں آپ پہلے مقام عشیر تک گئے تھے، عشیرہ، غزوۃ عشیرہ، یعنی عشیرہ کے مقام تک گئے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو جمع کیا اور یہ ترغیب دے دی کہ قافلے کے پیچھے آپ چلے جائیں اور ان کا تعاقب کریں۔ چنانچہ 12 رمضان المبارک کو سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف خروج کیا۔ مسند احمد اور مسند بزار میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق 313 نفرات تھے۔ معجم طبرانی میں حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 314 منقول ہے۔ بیہقی میں باسناد حسن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے 315 منقول ہے۔ جمہور نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کو لیا اور اس پہ مستقل بحث آ رہی ہے۔ چنانچہ ان میں 77 مہاجرین تھے اور 236 انصار تھے۔ مدینہ منورہ سے 1 میل دور۔ چنانچہ ان تمام حضرات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ معائنہ کیا۔ جو کم عمر بچے تھے ان کو واپس کر دیا، اور یہ چونکہ مستقل جنگ کے لیے ان کا گمان بھی نہیں تھا کہ ہم جنگ کریں گے، تو بے سر و سامانی کی حالت میں نکلے تھے۔ 2 گھوڑے تھے لشکر کے اندر، اس کے علاوہ ایک گھوڑا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، دوسرا مقداد رضی اللہ عنہ کا، اور اونٹ بھی ٹوٹل 70 تھے، اور ان اونٹوں کے اوپر باری باری سب سواری کر رہے تھے۔ 8 تلواریں تھیں، زیریں بھی صرف 6 تھے، اور بعض کے ہاتھ میں لاٹیاں تھیں، کچھ بغیر لاٹھی کے تھے، یعنی خالی ہاتھ تھے، وہ نکل گئے تھے۔ چنانچہ ایک مقام پہ پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عامر جوہنی اور عادی کو، وہ بھی جوہنی تھا، تو ان کو ابو سفیان کے قافلے کے تعاقب میں بھیجا تجسس کے لیے، تو ان کو بھیج دیا۔ تو یہ حضرات جب آگے گئے تو جو بدر کا چشمہ تھا وہاں پہ پہنچے، تو وہاں پہ 2 عورتیں آپس میں بحث مباحثہ کر رہی تھی، بلکہ اپنے ایک دوسرے سے قرض کا مطالبہ کر رہی تھی۔ ایک نے جواب دیا، ان قریب قریش کا لشکر یہاں پہ آ رہا ہے،
تو وہاں میں مزدوری کر دوں گی تو آپ کا قرض چکا دوں گی۔ تو چنانچہ ایک آدمی بھی قریب کھڑا تھا تو اس نے بھی تصدیق کر لی، اور ابو سفیان کو تو پہلے سے اہل اسلام سے خطرہ تھا، تو انہوں نے کیا کیا، بڑے احتیاط کے ساتھ اور جاسوسی کا بڑا نظام قائم کیا تھا، اور تمام حالات پہ ان کی نظر تھی۔ یہ سفر جاری رکھ رہا تھا، تو اچانک کسی نے ان کو، اپنے جاسوس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے لشکر کے ساتھ نکل چکے ہیں، مدینے سے نکل چکے ہیں۔ چنانچہ کسی کو تحقیق حال کے لیے ادھر بھیجا باقاعدہ چشمے کے لیے، تو ان کو باقاعدہ یہ اطلاع ہو گئی کہ ہاں اس طرح تو ہو چکا ہے۔ اور وہاں پہ جب انہوں نے دیکھا ایک مقام پہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک اونٹ کی مینگنی اٹھائی تازہ، اس کو توڑ دیا، تو اس میں کھجور کی گٹلیاں نظر آئی، تو کہا کہ واللہ ھذا تمر یثرب، یہ تو یثرب کے تمر ہے، ان کو پہچان تھی۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کر دیا، اپنا راستہ بدل دیا۔ تو یہ لوگ سلامتی کے ساتھ نکلے، بچے۔ ایک قاصد بھیجا ابو سفیان نے مکہ کی طرف کہ ہماری مدد کے لیے آ جائیے، اور جب یہ بچ کے نکلے تو دوسرا قاصد بھیجا کہ ابھی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہم بچ کے نکل گئے ہیں۔ چنانچہ معجم طبرانی، سیرت ابن ہشام، مستدرک حاکم، مسند بزار، سب میں جید سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ تو اس زمانے میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن تھی، عاتقہ بنت عبد المطلب، کہ ایک آدمی جو ہے ناقے پہ سوار ہے، جو ابتح کے مقام پہ وہ باقاعدہ نازل ہوا، اور اس نے 3 دفعہ اعلان کیا، 3 دفعہ، کہ اپنے قبور کی طرف تم چلو، اپنے قبور کی طرف، اے اہل قدر تم قبور کی طرف چلو۔ تو اس طرح 3 مرتبہ اعلان کیا، پھر وہ حرم میں آیا، پھر یہی اعلان کیا، جبل ابی قبیس پہ چڑھا تو تب بھی یہی اعلان کیا، پھر ایک چٹان نیچے پھینکا تو وہ کیا ہو گیا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس کے ریزے کیا تھے، جتنے بھی اہل مکہ تھے تو ان کے گھروں کے اندر سارے ریزے پہنچ گئے۔ صبح کو اس نے بھائی سے کہہ دیا کہ میں نے تو اس طرح کا خواب دیکھا ہے، تو ان کو پتہ چلا اور اندیشہ بھی ظاہر کیا کہ بہت بڑی مصیبت وہ اہل مکہ پہ آنے والی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس نے اب یہ خواب لوگوں میں بھی پھیل گئی کہ اس طرح خواب دیکھا گیا ہے۔ 3 دن بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے ملاقات ہوگی ابو جہل سے، تو کہا کہ پہلے تو عبد المطلب کے رجال اور مرد حضرات پہ وحی نازل ہوتی تھی، ابھی عورتوں پہ بھی نازل ہونے لگی۔ انہوں نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا ایک طرح کا۔ یہی بات چل رہی تھی کہ زمزم غفاری وہ اس حالت میں دوڑتا ہوا آیا، مکہ میں داخل ہوا کہ اس کا پیراہن بھی چاک تھا، قمیص بھی پٹی ہوئی تھی، اور اونٹ کی ناک بھی کٹی ہوئی تھی۔ تو گویا کہ یہ ایک مصیبت کی علامت ہوتی ہے عرب کے اندر، وہ اسی طرح اعلان کرتے ہیں کہ قریش والوں کو مخاطب کیا کہ اپنے اموال کی خیر خبر لے لو ابو سفیان کے ساتھ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا راستہ روک لیا، تو الغوث مدد چاہیے، ان کی آپ مدد کریں۔ چنانچہ اہل مکہ کے اندر جوش پھیل گیا، اور تیاری کرنے لگے کہ یہ تو بہت بری بات ہے کہ ہمارے اموال پہ یہ مسلمان قبضہ کر رہے ہیں۔ تو جب بالکل تیار ہو گئے تو یہ سفر کے لیے روانہ ہونے لگے۔
چنانچہ اس موقع پہ مسلم شریف والی روایت جو میں اس سے پہلے کلپ میں بیان کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے غدن کل، اور یہ فلاں کی جگہ ہے، فلاں کی جگہ ہے، کفار کی باقاعدہ مستقل کلپ ہے میرا کہ کدھر کدھر یہ لوگ گریں گے، مارے جائیں گے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ دکھائی تھی تو باقاعدہ اسی طرح ہوا۔ تو بہرحال اتنے میں وہ دوسرا آدمی بھی پہنچا تو اس نے پیغام دیا کہ ابھی تو خیریت ہے، لیکن یہ لوگ تو بڑے جذبے میں تھے، نکلنے لگے اپنے ساتھ مغنیات، رقاصات، جو گانے والی عورتیں وہ بھی ساتھ لے جانے لگے کہ ہم وہاں پہ ابو سفیان کا دوسرا پیغام بھی پہنچا، لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں ہم جائیں گے ابھی وہاں پہ، رقص کریں گے، جشن منائیں گے، اور جشن منائیں گے، خوشی کریں گے 3 دن تک، پھر اس کے بعد واپس آئیں گے۔ تو اکثر سردار تو تیار ہو گئے، صرف ابو لہب تیار نہیں ہوا کیونکہ اس کو کچھ ضروری کام تھا، تو اپنے جگہ ایک مقروض عاص ابن ہشام کو بھیج دیا تھا۔ اور امیہ بن خلف کے بارے میں تو کلپ 20 منٹ کا میرا موجود ہے کہ اس کو زبردستی لے گئے تھے، بخاری شریف میں اس کا واقعہ بیان ہوا۔ تو جب جحفہ کے مقام پہ پہنچے یہ لوگ، تو ایک آدمی نے یہ خواب دیکھا، ابن سلط، کہ آسمان سے ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہو کے نازل ہوا اور اس کے ساتھ ایک اونٹ بھی ہے، اور لشکر کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ وہ اعلان کر رہا ہے کہ قتل عمرو بن ہشام، عمرو بن ہشام قتل کیا گیا، وہ ابو جہل کا نام تھا۔ قتل عتبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ قتل کیا، قتل فلان، یہ باقاعدہ وہ اعلان کرتا رہا کہ فلاں قتل کیا گیا، فلاں قتل کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے اونٹ کو ایک نیزہ مارا اور لشکر میں اس کو چھوڑ دیا، لشکر میں، یہاں تک کہ اس کے خون کے فوارے چھوٹ گئے اور اس کے قطرات ہر خیمے میں پہنچ گئے، خون کے قطرے۔ صبح کو جب یہ خواب بیان کیا، ابو جہل نے پھر مذاق اڑایا، کیا بنو عبد المطلب کے اندر ایک نبی تو پیدا ہوا تھا، ایک دوسرا نبی بھی پیدا ہوا۔ تو کہا کہ کل انشاءاللہ کل دیکھا جائے گا کہ کون قتل ہوتا ہے اور کون قتل نہیں ہوتا۔ چنانچہ انہوں نے سفر اپنا اسی طرح جاری رکھا اور یہ 15 رمضان کو میدان بدر میں پہنچ گئے اور انہوں نے سب سے پہلے بہترین جگہ پہ قبضہ کر لیا، چشمہ بھی ان کے قبضے میں آ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحا پہ پہنچے تو جواسیس جاسوسوں نے کہہ دیا کہ قریش تو پہلے سے وہاں پہ موجود ہے۔ وہ مشورہ کیا، شیخین نے بڑے جان نثاری کا بڑا مشورہ دیا، اظہار کیا۔ پھر مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے سرفروشی کا جذبہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو وہ انشاءاللہ وہ بھی آ رہا ہے بخاری شریف کے اندر۔ پھر اس کے بعد جو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی بڑے حمایت اور نصرت کا یقین دلا دیا۔ تو صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ بڑے خوش ہو گئے اور سب کو دعائیں دی۔ پھر آپ بدر کے مقام کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواں دوا ہو گئے۔ پنجشنبے کا دن تھا، جمعرات، میدان میں آپ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حصے میں وہی میدان آیا جو ریگستان علاقہ تھا، وہ حصے میں آ گیا۔ تو پانی کا ذخیرہ بھی نہیں تھا، اور تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بارش کرا دی، تو کفار کی طرف کیچڑ ہو گیا اور مسلمانوں والی زمین جو ریتلی زمین ہے وہ اور مضبوط ہو گئی۔
اور پانی کے لیے بڑا ذخیرہ بھی جمع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کو سورۃ انفال کے اندر ذکر کیا ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پہ ایک ٹیلے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش بنایا گیا، ایک جھونپڑا، اوپر ایک جگہ بیٹھنے کے لیے۔ تمام انتظامات سے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جھونپڑے میں داخل ہو گئے۔ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باقاعدہ دروازے کے اوپر نگرانی دے رہے تھے، اور پھر رات بھر آپ ذکر و دعا، الحاح و زاری اور عبادت کے اندر مشغول رہے، اللہ تعالیٰ سے نصرت اور مدد مانگتے رہے باقاعدہ۔ صبح کے وقت قریب جب نماز فجر کے لیے کہا گیا تو آپ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے اور وہاں پہ فجر کی نماز پڑھا دی وہاں پہ، اور عریشے میں داخل ہو کے انتہائی الحاح و زاری کے ساتھ رونے لگے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسبو کا کہنا پڑا۔ یہ باقاعدہ روایت میں آ رہا ہے۔ تو بہرحال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کو جمع کیا، ساتھ لے کے میدان میں چلے، اور پھر وہی بات ہو گئی کہ یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے، فلاں کی گرنے کی جگہ ہے، جو میں نے ابھی عرض کر دی۔ پھر ابو جہل نے لڑائی کے لیے سب بندی کر دی، اور ایک صاحب جو ابن وہب تھا اس نے مسلمانوں کے لشکر کا اندازہ لگا دیا، اس کو بھیجا کہ تم اندازہ لگاؤ کہ کتنے لوگ ہیں، اور خود مسلح ہونے کے لیے ابو جہل وہ خیمے کے اندر چلا گیا۔ اس نے جب اندازہ لگایا تو بولا کہ کم و بیش یہ تو 300 لوگ ہیں، اور اگر یہ لوگ اہل یثرب اگر ایک بندے کے بدلے میں ایک کو قتل کر دے تو 300 تو مار دیں گے، 300 مارنے کے بعد اگر فتح بھی ہو جائے تو یہ تو بہت نقصان کی بات ہے، یہ خوشی کی بات نہیں ہے، لہٰذا جنگ بند ہونا چاہیے۔ حکیم ابن حزام نے بھی اتفاق کیا، عتبہ نے بھی یہی اتفاق کیا۔ تو جب ابو جہل کے پاس گئے اجازت لینے کے لیے تو وہ بڑا غضبناک ہو گیا، اور عتبہ کو بزدلی کا اس نے طعنہ دے دیا۔ عتبہ اس طعنے کو برداشت نہ کر سکے اور برداشت نہیں کیا، اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کے میدان جنگ میں اتر گئے وہ سب، اور مبارزت طلب کی۔ لشکر اسلام کی طرف سے عبداللہ ابن رواحہ، اور بخاری شریف کے روایت کے مطابق مغازی کے اندر جو لکھا ہوا ہے تو وہ معاوض اور معاذ ابن افرا وہ مقابلے کے لیے پہنچے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے مساوی لوگ ہونے چاہیے، ہمارے قبیلے کے لوگ، تم تو مزارع لوگ ہو۔ تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبید ابن حارث کو عتبہ کے مقابلے میں، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیبہ کے مقابلے میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید کے مقابلے میں بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یکلخت اپنا قصہ صاف کر دیا، اپنے شکار کو بالکل ختم کر دیا، مار دیا۔ عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ کو زخمی کیا اور خود بھی زخمی ہوئے، پھر عتبہ نے وار کیا، ان کی ٹانگیں کاٹ دی، زخمی کر دیا بہت۔ پھر دونوں بزرگوں نے تو اپنے بندوں کو، حمزہ رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے تو جو شیبہ کے مقابلے میں تھا حمزہ، تو انہوں نے اپنے جو شکار تھے ان کو تو ختم کر دیا۔ پھر دونوں آئے اور عتبہ کے اوپر حملہ آور ہو گئے، ان کو بھی ختم کر دیا، اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے عریش میں لے کے آئے، لیکن بہرحال ان کی شہادت ہو گئی۔ ابو جہل نے یہ منظر دیکھا تو اہل مکہ کو دلاسا دینے کے لیے کہا کہ تمہارے جو 3 سردار تھے انہوں نے جلد بازی کی، اس لیے یہ حالت ہو گئی، لہٰذا تم جو ہے گھبرانا نہیں،
کہ خدا کی قسم ان کو مسلمانوں کو رسیوں سے باندھ کے ہم مکہ لے جائیں گے، یہ کہنے لگا۔ پھر اس کے بعد اس نے دعا کی ابو جہل نے، کہ اللہ جو ہم میں قاطع رحم ہے، رحم کو کاٹنے والا ہے، اور غلط کاموں کے جو مرتکب ہے تو ان کو کیا کر دینا، ہلاک کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھونپڑے کے اندر وہ دعا کرنے لگے، اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ اللہ جو تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر دینا۔ اگر مسلمان کی یہ جماعت جو مختصر جماعت یہ ہلاک ہو گئی تو پھر اس کے بعد لا تعبد فی الارض، زمین کے اندر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو اس صحیح روایت کے اندر یہ ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اس لیے کہا کہ اگر یہ مسلمان ہلاک ہو گئے اور ہم دنیا سے چلے گئے تو میرے بعد تو کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے، تو زمین پہ کون عبادت کرے گا؟ غلام محمد قادیانی تو ضلالت کی طرف بلا رہا ہے، گمراہی کی طرف بلا رہا ہے۔ تو بہرحال اس دعا کے اندر ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر آپ باہر تشریف لے آئے اور صفوں کو برابر کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حملے شروع ہو چکے تھے مسلمانوں کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی جب تک مسلمان تمہارے ضد میں نہ آئے اس وقت تک تیر نہ چلانا۔ عام جنگ شروع ہو گئی تھی، ملائکہ کا نزول ہونے لگا۔ جبریل علیہ السلام کے فرمانے سے آپ نے ایک مشت وہ ریت لی، مٹی اور خاک ان کی طرف پھینک دیے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ پڑھ کے تو یہ ان کی آنکھوں میں چلی گئی۔ اور پھر اس کے بعد کفار کی ہزیمت کے آثار شروع ہو گئے، وہ شکست پاش ہونے لگے، بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 سردار مارے گئے، 70 کو قیدی بنایا گیا اور بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تو بہرحال فتح کے بعد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے مدینہ میں یہ خبر پہنچائی تو یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان پیغمبر علیہ السلام کے لخت جگر اور بیٹی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن سے فارغ ہو کے ہاتھ جاڑ رہے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔